فرماتے ہیں ایک دفعہ حالات کی وجہ سے میں بہت پریشان تھا، تو میں نے قرآن مجید میں یہی آیت پڑھی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے حالات میں سے نکلنے کا راستہ دکھا دے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید رکھا اور اللہ کے سامنے نیت کی، اے اللہ میں آئندہ تقوی کی زندگی اختیار کروں گا، تو مجھے اس مشکل میں سے نکال دے۔ فرماتے ہیں صرف نیت کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس تنگی کو آسان کر دیا اور میرے لیے خروج کا راستہ نکال دیا۔ تو تقوی اختیار کرنا اللہ کو اتنا پسندیدہ ہے، اللہ بندے کے لیے پریشانیوں میں سے راستہ نکال دیتا ہے۔ پھر رزق کے بے گمان ملنا، کہ اللہ تعالیٰ ایسی طرف سے رزق دیتا ہے جس کا ان کو گمان ہی نہیں ہوتا۔ اورنگزیب عالمگیر ایک بادشاہ گزرے ہیں، بڑے عالم تھے، صاحب نسبت تھے۔ ان کے استاد کا نام تھا ملا جیواں رحمۃ اللہ علیہ۔ ملا جیواں رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی جائیداد تھی، وہ بڑی بلڈنگز کے مالک تھے، زرعی زمینوں کے مالک تھے، اور جیسے کوئی بڑا سیٹھ آدمی ہوتا ہے نا، ایسے ان کا حال تھا۔ ایک شہزادے نے ان کی شکایت بادشاہ کو کی کہ جی یہ بادشاہ کا پیر ہے اور اتنی جائیداد کا مالک ہے، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ لوگوں کو ورغلا کے ان سے پیسے لے لیتا ہے اور اس نے اتنی جائیداد اکٹھی کر لی ہے۔ تو اورنگزیب عالمگیر نے فیصلہ کیا کہ میں ملا جیواں رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ میرے استاد ہیں، مگر میں ان سے پوچھوں گا کہ یہ استاد آپ نے کیسے جو ہے وہ جائیداد بنا لی۔ تو انہوں نے ملا جیواں کو پیغام بھیجا کہ جی آپ ملنے کے لیے تشریف لائیے۔ اب ملا جیواں رحمۃ اللہ دربار میں آئے، اورنگزیب عالمگیر نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا، پاس بٹھایا، سلام کیا، محبت سے بات کی، اور یہ کہا جی کہ آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ تو ایک فقیر آدمی ہیں، پڑھاتے ہیں طلباء کو، آپ اتنی جائیداد کے مالک کیسے بن گئے؟ تو ملا جیواں رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ کو یاد ہوگا میں پچھلی مرتبہ آپ کو ملنے کے لیے آیا تھا، آپ نے مجھے ایک چونی ہدیے میں دی تھی۔ کہاں؟ کہنے لگے وہ چونی میں نے جا کے اپنی بیوی کو دی تھی اور کہا تھا کہ اس کو کسی اچھے کام پہ لگا دو تاکہ اللہ ہمارے لیے رزق میں آسانی کر دے۔ میری بیوی نے چند انڈے لیے اور مرغی کے نیچے رکھ دیے، ان انڈوں سے بہت سارے بچے نکل آئے تو کئی مرغیاں بن گئیں، چنانچہ ہمارے گھر کی مرغیوں میں برکت ہو گئی۔ پھر مرغیوں کے ساتھ میری بیوی نے ایک بکری خرید لی، اللہ نے بکریوں کا ریوڑ بنا دیا۔ پھر بکریوں سے ہم نے ایک گائے خرید لی، اللہ نے گائے کا ریوڑ بنا دیا۔ گائے بڑھتے بڑھتے اتنی بڑی کہ میں گائے کو سیل کرتا تھا اور زرعی زمین خریدتا تھا۔ پھر اللہ نے میری زرعی زمین کے کاروبار میں برکت دی، اور ایک زمین میں کم قیمت پہ خریدتا تھا، اس کی قیمت بڑھ جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج مجھے اتنا کروڑ پتی بنا دیا، مگر میری انویسٹمنٹ وہ چونی ہے جو آپ ہی نے مجھے دی تھی۔ اورنگزیب عالمگیر نے کہا کہ اچھا استاد جی اب ذرا میری بات بھی سن لیجئے۔ اس نے اپنا ایک خادم بھیجا کہ جاؤ فلاں جگہ پہ جو ایک ہندو ہے نا اس کو بلا کے لاؤ اور اس کو کہو کہ پچھلے سال کا پورا ریکارڈ خرچے کا ساتھ لے کے آئے۔ تھوڑی دیر میں وہ ہندو آ گیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ نے کیوں بلایا ہے؟ بادشاہ سلامت نے کہا کہ آپ نے پچھلے سال اپنے مکان کی چھت کو ریپیئر کروایا تھا، اس کا خرچہ کتنا ہے؟ اس نے کہا جی ایک چونی۔ اس نے کہا مجھے اس کی ڈیٹیل بتاؤ۔ اس نے کہا جی بہت بارش تھی اور میری چھت میں سے پانی ٹپک رہا تھا اور میری بیوی مجھ سے جھگڑا کر رہی تھی، آپ گھر کی طرف توجہ نہیں دیتے، چھت ٹپک رہی ہے، بچے نیچے سوئے ہوئے ہیں، ہم جائیں تو کہاں جائیں، آپ جلدی سے اس چھت کی ریپیئر کروائیں۔ کہنے لگے اس بارش کے موسم میں وہ ہندو جو تھا وہ اپنے گھر کے باہر جھانک کر دیکھنے لگا کہ کوئی بندہ کام کرنے والا مل جائے، تو اس کو ایک نوجوان قریب ملا۔ اس نے نوجوان سے پوچھا اے نوجوان تم مزدوری کرو گے؟ تو نوجوان نے کہا ہم تو دنیا میں پیدا ہی مزدوری کے لیے ہوئے ہیں، مزدوری ہے کون سی؟ اس نے کہا میں تمہیں کدال دیتا ہوں اور ایک جو ہے نا وہ اور چیز دیتا ہوں، اور اتنی مٹی اکھاڑو اور اس کو میری چھت کے اوپر بچھا دو تاکہ پانی ٹپکنا بند ہو جائے۔ اس بندے نے 2 گھنٹے محنت کر کے آپ کی چھت کے اوپر مٹی بچھائی تھی اور سخت سردی برداشت کی، بارش برداشت کی، مگر مشقت کے ساتھ اس نے یہ کام کر لیا۔ جب اس نے کام کر لیا تو اس نے اپنی مزدوری مانگی، تو آپ نے کہا کہ میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں، دکان پہ ہیں، کل آ کے لے جانا۔
اس نوجوان نے جواب دیا میں ایک دفعہ جب کہیں سے چلا جاتا ہوں تو دوبارہ پھر وہاں نہیں آیا کرتا، آپ مجھے جو دینا ہے ابھی دو۔ تو میرے پاس ایک چونی تھی، میں نے اس مزدور کو کہا کہ یہ چونی لو اور چلے جاؤ۔ بادشاہ نے کہا ہاں تم نے اس کو چونی دی تھی، استاد جی وہ مزدور میں تھا، میں نے اس کے گھر کی چھت کو ریپیئر کیا تھا اور مجھے اس پر یہ رزق حلال ایک چونی ملی تھی۔ جب آپ میرے پاس آئے تو میں نے آپ کو ہدیے کے طور پہ وہ چونی دی، اس چونی میں اللہ نے برکت ڈالی، آج آپ کروڑوں کی جائیداد کے مالک بن گئے ہیں۔ اللہ ایسی طرف سے رزق دیتا ہے جس کا بندے کو گمان ہی نہیں ہوتا۔ تو پریشانیاں تو آتی ہیں، اس دنیا میں کون ہے جو پریشان نہیں ہے؟ دری دنیا کسے بے غم نہ باشد، دری دنیا کسے بے غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد۔ اس دنیا میں کوئی بے غم نہیں، اگر کوئی ہے تو پھر وہ بنی آدم ہی نہیں۔ تو غم تو ہے ہی اس دنیا کے ساتھ، ہاں جہاں کوئی غم نہیں ہوگا اس کا نام جنت ہے، ابھی وہاں نہیں پہنچے، جب پہنچ جائیں گے تو پھر غم ختم کر دیے جائیں گے۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ کہہ دیا جائے گا۔ دنیا کے اندر تو یہ غم آئیں گے، مگر یہ غم کبھی کبھی آتے ہیں۔ ایک بات اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں زیادہ اور تنگیاں تھوڑی، صحت کا عرصہ زیادہ، بیماری کا عرصہ، کھانے پینے کا وقت زیادہ اور فاقوں کا وقت، تو عنایات زیادہ ہیں، امتحان کبھی کبھی، عنایات زیادہ ہیں اور امتحان کبھی کبھی۔ تو جب عنایات اتنی زیادہ ہیں تو کبھی کبھی کوئی امتحان آ جائے تو ہم پھر بھی اپنے رب سے راضی رہیں، اپنے آپ کو سمجھائیں کہ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ کسی عارف نے کہا لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، ای بھی سجن واہ واہ، اون بھی سجن واہ واہ۔ میرے مالک ہم اس پہ بھی راضی ہیں، میرے مولا ہم اس پہ بھی راضی ہیں۔ یہ ہے بندگی، یہ ہے بندگی۔ اور ہم پریشان ہو کر، اگر کوئی بدعقیدہ بندہ تعویذ دینے والا ہے ادھر بھی بھیجتے ہیں عورتوں کو، عاملوں کے پاس، نجومیوں کے پاس، جادو کرنے والوں کے پاس، کالے علم والوں کے پاس، ایمان گواہ بیٹھتے ہیں، اور بڑے بڑے نمازی اور سالک اور ذکر مراقبہ کرنے والے پریشان ہو کر۔ ہرگز نہیں، پریشانیوں کے اندر کبھی ایسے لوگوں کی طرف نہیں جانا، پریشانی کے وقت میں اپنے پروردگار کے گھر کی طرف آنا ہے، مسجد کی طرف آئیں اور اللہ سے اپنے دل کی بات کہیں، اللہ کے سامنے اپنے دل کا دکھ بیان کریں۔ جب دل کا دکھ اللہ کے سامنے بیان کریں گے تو پروردگار پھر ہماری اس مناجات کو قبول فرما لیں گے۔ تو ہمیں کسی نے پریشان نہیں کیا، ہمیں ہمارے گناہوں نے پریشان کر رکھا ہے۔ ہم دوسروں سے حسد کرتے پھرتے ہیں، فلاں نے کر دیا ہوگا، فلاں نے کر دیا ہوگا، فلاں نے کچھ کر دیا ہوگا، اس نے باندھ دیا ہوگا، اس نے باندھ دیا ہوگا، پتہ نہیں کتنے چھوٹے سے خدا بنائے ہوئے ہیں ہم نے، کسی نے کچھ نہیں باندھا۔ باندھنے والی، کھولنے والی وہ ایک ہی ذات ہے۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجع۔ تو ہم اس ذات کی طرف رجوع کریں اور ہماری پریشانیاں اللہ تعالیٰ پھر اس طرح ختم کر دیں گے۔ تو مصیبتیں آتی ہیں، مگر مصیبتیں، پریشانیاں اکثر اوقات گناہوں کے سبب سے آتی ہیں، اس وجہ سے انسان مایوس بن جاتا ہے، اعمال چھوٹ جاتے ہیں، انسان ذکر و سلوک میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ اللہ والوں پر جو پریشانی آتی ہیں وہ درجات کو بڑھانے کے لیے آتی ہیں۔ اب یہ ایک بنیادی بات سمجھنے کے بعد یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب کسی بندے کو جگایا جائے اور وہ پھر بھی نہ جاگے تو پھر غصہ آتا ہے۔ گھر میں بھی ماں بچے کو جگائے، باپ بیٹے کو جگائے اور وہ نہ جاگے تو غصہ آتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بندوں پر پریشانیاں بھیجتے ہیں اور وہ پھر نہیں جاگتے، یہ اللہ تعالیٰ کے غصے کا سبب بنتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو
دنیا کے اندر عبرت بناتے ہیں. فرماتے ہیں اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. کیا یہ نہیں دیکھتے ہر سال میں ایک دفعہ یا 2 دفعہ ان پر مصیبتیں بھیجی جاتی ہیں، پھر بھی توبہ نہیں کرتے، پھر بھی نصیحت نہیں حاصل کرتے. تو جب انسان جگانے کے باوجود نہیں جاگتا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کا کوڑا بھیجتے ہیں. جب انسان گناہوں میں گھر جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس پر ہاتھ ڈالتے ہیں، پھر اس کو جہنم کی آگ میں بھیجتے ہیں. اس لیے فرمایا بلا من کسب سیئۃ، کیوں نہیں جس نے گناہ کیا وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور اس کی گناہوں نے اس کا احاطہ کر لیا، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیہَا خَالِدُونَ. یہ ہیں آگ میں بھیجے جانے والے، ڈالے جانے والے جو ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے کہ گناہوں نے اس کا احاطہ کر لیا. تو کبھی کبھی گناہ بندے کو گھیر لیتے ہیں. جھوٹ کی زندگی، جھوٹ کی زندگی. اب غلط تعلق ہے کہیں، بندے بندے کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے، پردے ڈالتا پھر رہا ہے، اس کے سامنے جھوٹ، اس کے سامنے جھوٹ، اس کے سامنے جھوٹ. حدیث پاک کا مفہوم کہ بندہ جھوٹ بولتے بولتے اتنا جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے نام اعمال میں کذاب لکھوا دیتے ہیں، جھوٹوں کے دفتر میں نام لکھا جاتا. چھپاتے پھرتے ہیں بندوں سے، پروردگار سے تھوڑا چھپا سکیں گے ان باتوں کو. تو کبھی کبھی انسان اپنی بری عادات کو نہیں چھوڑتا اور گناہوں کے اندر گھر جاتا ہے ان کو چھپانے کی خاطر، اور یہی چیز اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہے. پھر ذکر میں ترقی کیسی، سلوک میں آگے بڑھنا کیسا. اب کبھی کبھی اوراد وظائف کر رہے ہیں، ساتھ کبیرہ کبھی مرتکب ہو رہے ہیں. یہ تو ایسا ہی ہوا جیسے گولیاں بھی کھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ زکام کے ہوتے ہوئے برف والا پانی بھی پیتے پھر رہے ہیں، تو زکام کیسے دور ہوگا. اسی لیے ذکر و سلوک میں آنے کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے. یہ پہلا قدم ہے، یہ پہلا قدم ہم اٹھا لیں. پھر دیکھیے یہ تھوڑی دیر کا مراقبہ ہمارے لیے معلوم نہیں کتنی برکتوں کا باعث بن جائے گا.